لیکن میں آپ کو بتاؤں، تاریخ کے اوراق کو الٹ کر کے دیکھیں، یہ نہیں کہ پریشانیوں کے اندر آج کا مسلمان جتنا گرفتار ہے اس سے کم پریشانی کے اندر صحابہ گرفتار تھے۔ اگر ہم صحابہ کی زندگی کا جائزہ لیں تو ان کا تو اپنے آپ کو مسلمان شو کرنے پر ہی گرم ریت پر گھسیٹا جاتا، برف کی سیلیں ان پر رکھی جاتی، اور نہ جانے کتنی اذیتوں سے انہیں گزرنا پڑتا، لیکن اس کے باوجود جو کچھ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور جو علاج عطا کرتے اس پر وہ ثابت قدم رہتے، اور دنیا نے دیکھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ علاج کی بنیاد پر اللہ رب العزت جل جلالہ نے انہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل جو ہر شے کا خالق ہے، خود وہ فرماتا ہے اللہ خالق کل شیء، وہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اور اللہ کا یہ فارمولا ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھو، وہ چیزوں کو پہلے پیدا کرتا ہے، ضرورت کی چیزوں کو پہلے پیدا کرتا ہے اور ضرورت مند کو بعد میں پیدا کرتا ہے۔ انسان کو پہلے پیدا نہیں کیا، اسے رہنے کے لیے زمین کی ضرورت تھی، زمین کو پہلے پیدا کیا، آسمان کی ضرورت تھی، آسمان پیدا کیا، آب و ہوا کی ضرورت تھی، آب و ہوا اس نے پیدا کیے۔ یہ جتنی ضرورتیں انسان کی تھیں ان ساری چیزوں کو اللہ نے پہلے پیدا کیا، اور پھر اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ اور تھوڑا سا قریب کرتے ہوئے سمجھاؤں گا تو شاید بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے، ماں کے سینے میں دودھ اللہ پہلے پیدا فرما دیتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جس زمین پر ہم زندگی کے لمحات گزار رہے ہیں، یہ زمین آزمائش کے لیے ہے، یہ زمین امتحان کے لیے ہے۔ ہماری ولادت، ہماری تخلیق، یہ سب کچھ ایک ایگزام ہال کے اندر بھیج کر اللہ ہمارا ایگزام لینا چاہتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ زندگی اور موت کی تخلیق کا مقصد کون ہے جو سب سے اچھا عمل کرتا ہے، یہ امتحان اللہ لینا چاہتا ہے۔ ہمارا تصور اس دنیا کے لیے بالکل الٹا ہو گیا۔ جس دنیا کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعْبٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کیا ہے؟ کھیل کود اور تماشے کی جگہ ہے۔ ہم نے اسے پرماننٹ اور آرام اور سکون کی جگہ سمجھ لیا۔ یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس دنیا میں رب قدیر جل جلالہ نے ہمیں بھیج کر ہمیں امتحان میں ڈال دیا کہ ہم اس دنیا کے اندر اچھے عمل کریں، تاکہ جو ٹیمپرری تمہاری لائف ہے اسے اچھے عمل سے گزارو، تاکہ تمہاری پرماننٹ لائف اچھی بن جائے، تمہاری آخرت اچھی بن جائے۔ لیکن ہم نے یہ سمجھا اسی دنیا کے اندر عیش کرنا ہے، اور یہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے، ہم اسی کے لیے پورا وقت خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے دماغ سے یہ بات نکل گئی کہ در حقیقت دنیا کا عیش یہ سب سے زیادہ ضروری نہیں، سب سے عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے آخرت کے عیش کے بارے میں سوچے۔ غزوہ خندق کے موقع پر
صحابہ کرام علیہم الرضوان جب خندق کھود رہے تھے تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے خندق کھودنے کے منظر کو دیکھ کر کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، کیا خوب الفاظ فرماتے ہیں، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ آخرت کا عیش ہی سب سے اہم عیش ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر دنیا میں ہم ستائے جا رہے ہیں اور کسی طرح سے ہم پر اذیتوں کے بادل منڈلا رہے ہیں، پھر بھی وہ اتنی تکلیف نہیں جتنی کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں انبیاء کرام ستائے گئے اور انبیاء کرام میں سب سے زیادہ میں ستایا گیا، اور جو بھی مجھ سے محبت کرے گا وہ ستایا جائے گا۔ کبھی کبھی انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے میں اتنا سچا پھر مجھے تکلیف کیوں، میں دیانت دار پھر تکلیف کیوں؟ تو کوئی بھی انسان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو نہیں سکتا۔ وہ سچے وعدے کے پابند، امین، اور ان کی زندگی کی قسم میرے پروردگار نے قرآن میں یاد کر کے یہ بتا دی کہ سنو، محبوب کی زندگی کا ایک لمحہ ہی اچھا نہیں ہے، محبوب کی پوری زندگی ایسی ہے کہ میں خود خدا ہو کر اپنے محبوب کی زندگی کی قسم یاد کرتا ہوں۔ لیکن آزمائش دیکھیں، امتحان دیکھیں۔ رئیس القلم علامہ ارشد القادری صاحب علیہ الرحمت والرضوان کی ایک بہت چھوٹی سی کتاب ہے محمد الرسول اللہ قرآن کے آئینے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے حضور کی سیرت کا مطالعہ کر کے یہ جاننے کی کوشش کی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کی زندگی کتنے سال گزاری، تو فرماتے 61 سال میں نے حضور کی زندگی کو دیکھا کہ صرف تکلیفی کے اندر گزری، صرف 2 سال حضور کی زندگی کے آرام میں گزرے ہیں۔ آپ ذرا سوچو، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو کیا اللہ تکلیف اس لیے دیتا ہے اپنے بندوں کو کہ وہ ناراض نہیں؟ وہ تکلیف دے کر کے بھی کرم کرتا ہے کہ ان تکلیفوں کی وجہ سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے میرے بندے تو دنیا میں تھوڑی تکلیف برداشت کر لے، ان تکلیفوں سے تیرے گناہوں کو معاف کر کے جہاں تجھے پرماننٹ رہنا ہے نا، وہاں کے لیے تیری راحت کا سامان کر دیا جائے۔ اسی کو قرآن نے کہا ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ بہت سارے گناہ تو اللہ یوں ہی معاف فرما دیتا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو سمجھاؤں، مصیبتوں سے متعلق مختصر سی تمہید کے بعد what we will do in this situation، ایسی سچویشن میں ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس کون سی طاقت ہے؟ ہمارے پاس کون سی قوت ہے؟ اللہ نے ہمیں کون سا علاج عطا کیا جس علاج کی بنیاد پر ہم اس مصیبت سے نکل سکیں؟ تو پہلے آپ دیکھیں، جن چیزوں سے اللہ نے آزمانا ہے اس کا ذکر کیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، کچھ مال کی کمی سے، کچھ اولاد کے نقصان سے، لیکن اس آزمائش کی وجہ سے اگر کسی نے دامن صبر کو تھامے رکھا
اور شور نہیں مچایا، دامن صبر تھام لیا، تو اپنے محبوب سے رب فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والے کو خوشخبری سنا دو۔